بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمران، موجود ہوں سعودی عرب میں۔ 2025 میں جن لوگوں نے اپلائی کر دیا، اب تیسری قسط بھی جمع کروا دیا، تمام تر پروسیس مکمل ہو گیا۔ اب وہ سوچیں گے بھی نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا، ہمارا فلائٹ شیڈول کب آئے گا، فنگر پرنٹ کب کروانے ہیں، باقی تمام تر مراحل۔ تو ابھی کیا کرنا ہے، جو لوگ اسپانسرشپ کے ذریعے اپلائی کیا تھا بیرون ممالک کے اندر بھی رہتے ہیں، تو ابھی جو لاہ عمل آپ نے اختیار کرنا ہے یہ سب سے ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے نا اب اپنے جسم کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو حج کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کر دینا ہے۔ کیونکہ جب آپ حج پہ پہنچتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا دماغ کو بنائیں تو پہلے دن آ کے آپ اپنا عمرہ مکمل کرتے ہیں۔ عمرہ میں یعنی کہ آپ طواف کرتے ہیں 7 چکر، پھر صفا مروہ مکمل کرتے ہیں۔ صفا مروہ اور طواف کا تقریباً بھی 3 سے 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر یہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ کا ہوٹل کہاں پہ ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، بس سروس کہاں پہ ہے وہ بھی معلوم نہیں، تو 4 کلومیٹر یہ بن گیا۔ تو کم سے کم بھی 7-8 کلومیٹر آپ کو پہلے دن میں ہی چلنا پڑ جاتا ہے۔ تو پھر حجاج سوچتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا زیادہ تھکاوٹ ہو گئی یا ہم بیمار ہو گئے، اس دن کو بھی چلو آسانی سے گزار لیتے ہیں۔ جیسے حج کے دن آتے ہیں تو حج میں کیا ہوتا ہے، صرف ہم 10 ذی الحجہ کو دیکھیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے مزدلفہ سے آنا ہوتا ہے، جمرات شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنے کیمپ میں آنا ہے، یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں حرم چلے جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ نوٹ کریں 5 کلومیٹر آپ کا ہو گیا مزدلفہ سے جمرات، اور اگر حرم کی طرف جائیں تو بعضوں کا ٹیکسی ملتی ہے، اور بعضوں کا حج کے دنوں میں تو 500 ریال ٹیکسی والے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی بن جاتا ہے تقریباً اگر آپ پیدل چلیں تو 12 کلومیٹر وہ، اور 5 کلومیٹر 17 کلومیٹر، اس طرح باقی اراؤنڈ کر کے 18-20 کلومیٹر ایک دن میں کسی نارمل بندے کا کام نہیں ہوتا اس دن چلنا، اور پھر سب کو ہی چلنا پڑتا ہے۔ اور اگر پاکستان میں آپ کو 1 یا 2 کلومیٹر چلنا پڑ جائے نا تو جسم تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں ابھی سے ہی آپ اپنے جسم کو حج کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ حج کے دنوں میں نا ایک تو شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے حج 2025 میں اپلائی کیا تو لازمی طور پہ ہی ابھی واک کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں۔ بے شک آپ بیرون ممالک میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، یا شارٹ حج پیکج میں آ رہے ہیں، لانگ حج پیکج میں آ رہے ہیں، کوئی بھی حج 2025 میں آ رہا ہے تو لازمی طور پہ ابھی سے آپ اپنی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کی واک شروع کریں، اور حج کے نزدیک کم سے کم آپ کی ڈیلی کی 4 سے 5 کلومیٹر واک ہونی چاہیے، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ باقی تمام تر مراحل کو مکمل کر سکیں۔ اب آپ سوچیں گے بھئی میں بار بار چلنے کا کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف ہمیں حج کے دنوں میں چلنا ہی پڑے گا؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ کے دن بھی آپ کو بہت سارے سفر پیدل چلنے ہوتے ہیں، 10 کو بھی چلنے ہوتے ہیں، 11 کو بھی، اور ٹیکسی ہر جگہ موجود نہیں ہوتی۔ مینا، مزدلفہ، عرفات میں کوئی بھی سواری یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ جن کو ٹرین کی سہولت ہوتی ہے ان کو بھی اسٹیشن تک چل کے جانا ہوتا ہے، پھر اسٹیشن پہ بھی کافی سارے پیدل کے سفر موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے حج ایک مشقت کا نام ہے۔ اگر آپ اس کی تیاری ابھی سے کر لیں گے، اس کے مسائل، اس کی ضروریات اور اس کی تمام تر چیزیں اچھے سے سمجھ کے جائیں گے، تو میری دعا ہے انشاءاللہ حج کے دنوں میں آپ کو کسی قسم کی مشکلات پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حج کے فرائض، واجبات اور تمام تر چیزوں کو بھی اچھے سے سیکھنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی حج 2025 کی ٹریننگ لے لی ہوگی تو ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آپ حج کی کتابیں بھی خرید لیں، حج کو پڑھنا سیکھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو لوگ حج 2025 میں آ رہے ہیں آپ خیر خیریت سے ہیں اور خیر خیریت سے واپس جائیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کو ضروری معلومات چاہیے، کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ حج، عمرہ، مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے، میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔